کرام آج ایک ایسی ہی پاک اور مطہر ہستی، انتہائی بلند ہستی کی بارگاہ میں، جنہوں نے اپنے دل پر، اپنے قلب پہ نقش اللہ نقش کیا ہوا تھا، آج انہی کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ ایک ایسی عظیم ہستی ناظرین کہ جو سلسلہ نقش بند کے آسمان کے انتہائی روشن ستارے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مرقع، یہ وہ ہستی ہیں جن کی آمد سے پہلے آمد کی بشارت بڑے بڑے اولیاء کرام نے دی، یعنی جن کا شہر بخارا جن کی خوشبو سے، جن کے آنے کا پتہ دیتا تھا، جن کے قدم سے، جن کے دم قدم سے ایک گاؤں قصر ہندوا قصر عارفہ میں تبدیل ہو گیا۔ سلسلہ نقش بندیہ کی سرداری کا تاج سر اقدس پہ سجائے ہوئے بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی آغوش تربیت میں پروان چڑھنے والی یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان اپنے دامن میں سمیٹے اویسی رنگ میں مکمل طور پر رنگے ہوئے تھے۔ اللہ کے سوا ہر چیز کا نقش اپنے دل سے مٹا دینے والے شاہ نقش بند کا زمانہ ولایت ناظرین امت مسلمہ میں تصوف کے عروج کا زمانہ تھا۔ اسی دور میں حضرت سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کشمیر میں نور معرفت کی شمع جلائے ہوئے تھے۔ اسی دور میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سندھ اور پنجاب کے قبائل اور جاٹوں کو توحید کا جام پلا رہے تھے، اور حضرت شاہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ وسطی ایشیا میں یعنی سینٹرل ایشیا میں توحید کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے۔ جبکہ سیاسی طور پہ ناظرین کئی نئی مملکتوں کا ظہور ہو رہا تھا، کئی حکومتیں ترتیب پا رہی تھیں۔ امیر تیمور انہی سالوں میں ایشیا میں حکومتوں کو مسخر کر رہا تھا اور ترکی کے عثمانی یورپ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، یعنی اس میں مصروف تھے، اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں توسیع اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ جوانی میں ناظرین مزارات صالحین پر حاضر ہو کر وہاں مراقبے کو اپنا معمول بنا لینے والے سید گھرانے کے اس چراغ پر جلد ہی ایسے ایسے راز منکشف ہونے لگے جس کو حاصل کرنے کے لیے سالکان طریقت سالہ سال گزار دیا کرتے ہیں، تب بھی ان کو وہ مقام نہیں ملتا جو مقام آپ کو اللہ نے عطا کر دیا۔ دنیا سے بے نیازی آپ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت کا خاصہ تھی، ہر حال میں شریعت پر ثابت قدمی یعنی شریعت پر ثابت قدم رہنا، سنتوں پر عمل کرنا انتہائی درجے کا عمل کرتے تھے ناظرین، اور بدعات سے بچنا، ہر دم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تلاش میں رہنا آپ رحمت اللہ علیہ کا طریق تھا۔ حضرت خواجہ غجدوانی رحمت اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق ہمیشہ عزیمت پر عمل کیا، رخصت سے دور رہے۔ آپ کے روزمرہ کے معمولات میں خدمت خلق کا پہلو ناظرین انتہائی نمایاں تھا۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین، چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم محسوس کرتے ہوئے محسوس نہیں کرتے ہیں، سامنے ہوتی ہیں، صرف نظر کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنے بڑے بڑے مراتب رکھے ہوتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ذرا سنیے کہ آپ کا ایک طریق تھا کہ مختلف راستوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، مرمت کا آپ کا خصوصی مشغلہ تھا، یعنی راستوں کی مرمت کروایا کرتے تھے جہاں سے لوگ گزرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس میں تکلیف نہ ہو۔ آپ کا پیشہ زراعت تھا، ہر سال مختلف فصلیں کاشت کر کے خصوصاً جو اور ماش کی کاشت کیا کرتے تھے اور اسے گھر میں لا کر لنگر کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ کے فقر کا یہ عالم تھا کہ شہر بھر میں کوئی آپ کا ذاتی مکان نہ تھا، کسی کے مکان میں رہائش اختیار کرتے، سردیوں میں فرش پر گھاس بچھائی جاتی اور گرمیوں میں بوریا بستر ہوتا، گھر میں کوئی خادم تک نہ تھا، گھر کے سارے کام اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود کرتے، اکثر کھانا خود بنایا کرتے تھے اور مہمان نوازی ہر درجے کی کیا کرتے تھے۔ مہمان کی خدمت کے لیے بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، خصوصی چراغ مہمان کے سامنے رکھتے اور خود کھڑے ہو کر ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ بہت چھوٹی بظاہر باتیں ہیں ناظرین، لیکن ذرا اس میں مراتب دیکھیے کتنے بڑے بڑے پوشیدہ ہیں کہ آپ کے لنگر پکانے والوں کو یہ ہدایت تھی کہ غصہ، کراہت یا غفلت کے عالم میں کھانا نہ بنانا، کیونکہ اس طرح کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ کوئی ہدیہ پیش کرتا اسے بخوشی قبول فرما لیتے، لیکن ساتھ ہی اس کے بدلے اس پر احسان یا نیک سلوک کیا کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں سب کو مرنا سکھاؤں گا۔ چنانچہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور دیر تک دعا مانگتے رہے۔ جب دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے تو جان آفری کے سپرد کر دیا، یعنی بتا دیا کہ جس وقت یہ جو سانسوں کی ڈور ٹوٹنے والی ہو اس وقت تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے۔ آئیے ناظرین آج ہم اس بارگاہ میں اپنا تعلق جوڑتے ہیں، حضرت بہاؤالدین نقش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مل کر چلتے ہیں انشاءاللہ کہ کل بروز محشر ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق
مدنی صاحب، اور تیسری شخصیت اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، اور آخر میں ملک کے معروف شناخواہ جناب راشد خان صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے صاحب، کیا کمال شخصیتیں، اور ظاہر ہے آج تو سلسلہ نقش بند کے جو پیروکار ہیں وہ تو ضرور ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کیسی کمال ہستی، سینٹرل ایشیا کے اندر ظاہر ہے آپ نے جو کام کیا، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے بنیادی تعارف اور ولایت سے پہلے، یعنی جو آپ یوں کہیے کہ ولادت سے پہلے جو ولایت کی آپ کی خوشخبری تھی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے خاص نظر عنایت، بتائیے۔ جی بہت شکریہ، اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اور جامع انداز میں آپ کی شخصیت کا تعارف فرمایا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ ایک پورے روحانی سلسلے کے بانی، سلسلہ نقشبندیہ کے بانی آپ ہوئے۔ اور پھر یہ کہ آپ کی اگر شخصیت کو دیکھیں، خاندان کو دیکھیں، آپ کی ذات کو دیکھیں، آپ کے مجاہدات اور ریاضات کو دیکھیں، ہر اعتبار سے آپ بے مثل اور بے مثال نظر آتے ہیں۔ سلسلہ نسب کے اعتبار سے آپ سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے واسطے سے آپ پھر حضرت امام جعفر الصادق، امام زین العابدین، یہ آپ کا عالی سلسلہ نسب، تو جن رگوں میں آقا علیہ السلام کی آل پاک کا خون ہو، ان کی روحانی ترقیوں کا اور بلندیوں کا عالم کیا ہو۔ یہ وجہ ہے نا کہ وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بڑے بڑے سالکین جو ہیں وہ جس منزل کو پاتے پاتے ایک پوری عمر گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نسب پاک کے صدقے آپ کو منزلیں فوراً عطا کر دی۔ یقیناً وہ ان نفوس قدسیہ کے اندر وہ بنیادی جوہر ایسی شان کے ساتھ موجود ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی پالش ہو جائے تو پھر بلندیاں اور مراتب کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کا یہ سلسلہ نسب، پھر آپ کے جو آباء و اجداد تھے، وہ ان کا جو وطن تھا اصلی وہ تاجک تھے، تاجکستان میں رہنے والے تھے، لیکن وہ پھر منتقل ہوئے تھے یہاں بخارا میں، تو آپ پھر آپ کے آباء و اجداد یہاں بخارا میں تشریف فرما ہوئے، تو قصر عارفاں میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت بھی 4 محرم الحرام میں ہے اور 718 ہجری کے اندر ہے، تو محرم الحرام کے ساتھ بھی یوں آپ کو ایک نسبت ہو جاتی ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ تو آپ کے بارے میں بشارات جو ہیں یوں تو کثیر ہیں، لیکن ایک تو بشارت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کا بخارا سے گزر ہوا، اور آپ جب بخارا قریب اس گاؤں کے قریب سے گزرے تو آپ نے اس بستی کی طرف دیکھ کے فرمایا، مسکرائے اور فرمایا مجھے یہاں سے ایک اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ اپنے دور کے اندر اس مقام اور مرتبے کو پہنچیں گے کہ ولایت ان پر ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے بارے میں حضرت محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی بشارت دی، اور انہوں نے پھر چونکہ طویل عمر پائی تو انہوں نے خود ہی بشارت دی آپ کے بارے میں کہ مجھے خوشبو آتی ہے ایک ایسے فرزند کی، ایک ایسے مرد حق کی، ایک ایسے عارف باللہ کی، ایک ایسے کامل کی، کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے ان کی کہ وہ اپنے زمانے کے اندر ولایت کے عالی مرتبہ تک پہنچیں گے۔ اور پھر آپ نے انہیں پایا، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحیات ہیں، لیکن پھر چونکہ فوراً بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ اپنی فرزندی میں لیتے ہیں، اور پھر اپنے مرید صادق اور مرید خاص حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے سپرد فرما، وہ سید زادے، وہ سید زادے، سید کو سید کے سپرد کر دیا کہ آپ ان کی تربیت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات، طریقت کے ظاہری جو تربیت ہے وہ تو سید امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ سے پائی، لیکن باطنی اعتبار سے آپ خواجہ عبد الخالق غجدوانی ان کے فیض یافتہ تھے اور ان کے طریق پر وہاں ویسی رنگ محسوس ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہاں چونکہ وہ ان کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاص نسبت تھی۔ پھر یہ کہ فنا فی الرسول کے مقام پر پہنچ جانا، فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جانا، یہ سارے جو صوفیاء اور عرفاء تھے۔ اور پھر ان میں آپ ایک لطیف بات دیکھیں، یہ جو 4 سلاسل طریقت ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں معروف ہوئے، اگرچہ عربوں کی طرف جائیں، افریقہ کی طرف جائیں تو کچھ اور سلاسل بھی ہیں، جیسے رفاعیہ ہے، شاذلیہ ہے، لیکن یہاں برِ صغیر پاک و ہند میں 4 سلاسل طریقت کو مقبولیت عامہ ملی۔ اور ان چاروں میں آپ دیکھیں تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی سید ہیں, اور حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک. تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو بھی عین نور ہے, تیرا سب گھرانہ نور, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا ایک بات بڑی لطیف میں آپ کو بتاؤں, بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ 591 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے, اور آپ نے جو پردہ فرمایا وہ 775 ہجری میں پردہ فرمایا. اب آپ دیکھیے کمال, میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ ہستیاں جن کو 3 صدیاں ملی ہیں, یعنی ایک آپ کو 6 ہجری ملی, ایک آپ کو 7ویں ہجری ملی, ایک آپ کو 8ویں صدی ہجری ملی, اور حضرت بابا اپنا بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک روایت کے مطابق 718 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 728 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. تو آخر جو عمر کا جو آخری حصہ ہے بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ آپ کو میسر آیا ہے. آپ بھی دیکھیں لیکن کمال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کتنا بڑا لیا آپ سے, یہ دیکھیے آپ. اور دیکھیے کوئی بھی شخصیت جب اپنے عمر کے آخری حصے میں ہوتی ہے تو وہ اپنے روحانی مرتبہ کے اعتبار سے بھی کمال پر ہوتی ہے. واہ. اور اس کمال پر جب آپ نے آپ کو اپنی فرزندی میں لیا اور آپ نے نگاہ توجہ فرمائی تو پھر کتنا فیض منتقل ہوا ہوگا اس کا تو یقیناً کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. اور پھر آپ نے خصوصی طور پر تربیت کے لیے اپنے مرید صادق کے سپرد فرمایا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو آپ کا لقب مبارک ہے کہ آپ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ہوئے, تو نقشبند, تو اس میں ایک تو یہ ملتا ہے ہمیں تاریخ کے اندر کہ جو آپ کے والد تھے ان کا کپڑے کا کاروبار تھا. ٹھیک ہے. اور آج کے دور میں اگر میں اس کو ایک ٹرم کے اندر لوں تو گویا کہ آپ ٹیکسٹائل کے بزنس سے وابستہ تھے, اور آپ کپڑوں کے اوپر نقش و نگار پھر بناتے تھے. ٹھیک ہے. اور نقش و نگار بناتے تھے تو آپ بھی این ممکن ہے بچپن کے اندر آپ بھی اپنے والد کے ساتھ اس کام میں شریک ہوں گے. تو جب آپ دوسرے حج پہ تشریف لے گئے تو حضرت مولانا زین الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے. پھر آپ ہرات تشریف لاتے ہیں, 3 دن ان کے پاس قیام کرتے ہیں, اور وہ ایک صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو فرماتے ہیں کہ اے خواجہ آپ ہمارے دل پر بھی کوئی نقش بنا دیجیے. اس لفظ کے ساتھ انہوں نے اشارہ کیا, استعارہ کیا, ہمارے دل پر بھی کوئی نقش بنا دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو آپ سے نقش لینے کے لیے آئے ہیں, ہم تو اس کے لیے آئے ہیں, امید و تمنا سے آئے ہیں. تو نقش بند وہیں سے آپ کا لقب مبارک وہیں سے معروف سبحان اللہ. سلسلے کی بنیاد پڑی تو سلسلہ نقشبندیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات اور دیکھیں, اور اس بات کو میں اس طرح سے ذرا سمجھنا آپ سے بھی چاہوں گا. 775 ہجری میں پردہ فرما رہے ہیں بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ. 772 ہجری میں سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ جن کے سپرد آپ کو کیا انہوں نے جو ہے پردہ فرمایا, اور 791 ہجری میں پردہ فرمایا بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے. یعنی آپ دیکھیں کہ بہت قریب قریب آپ پردہ فرما رہے ہیں, لیکن تربیت جو ہے وہ کس انداز سے دونوں ہستیوں نے آپ کی فرمائی ہے خاص طور پہ, اور کیا نظر کرم تھی. اسی حوالے سے ذرا کلام فرمائیے کہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں ظاہر ولایت کے آثار بھی تھے, کچھ بڑے لطیف سے واقعات بھی ملتے ہیں, اور تصوف کی دنیا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابتدائی طور پہ جن جن لوگوں سے فیض حاصل کیا اس میں خاص طور پہ حضرت خواجہ عبدالخالق گجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا, سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ, اس حوالے سے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جب بھی ہم کسی کی شخصیت پہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ چیزوں کو اس انداز سے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی ولادت سے قبل کیا کوئی بشارت موجود ہے یا نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب ولادت ہو گئی تو کیا فقط وہ بشارت ولادت تک محدود رہی یا آگے اس سلسلے کو آگے بڑھایا گیا. یعنی ایک تو بشارت یہ آپ کا بیٹا ہوگا, ٹھیک ہے بیٹا ہو گیا, ٹھیک ہے بشارت ہو گئی ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جب اولاد سے نوازا, ایک بچہ تولد ہو گیا, پیدا ہو گیا, تو کیا اس بچے میں بھی کوئی صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ والدین نے تربیت کے لیے کن ہستیوں کا انتخاب کیا, یعنی کن کے سپرد کیا. پھر چوتھی بات جو خاص طور پہ دیکھی جاتی ہے کہ تربیت کرنے والے, تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے والے, ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے. یہ میرا خیال ہے یہ پیغام آج کے والدین کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اپنے بچے کی پیدائش سے لے کے اہتمام کس طرح سے کرنا چاہیے. بس یہی ساری چیزیں. اچھا اسلام نے, میں ضمن ایک بات یاد کروں کہ اسلام نے جو بچوں کے حقوق متعین فرمائے ہیں وہ بچوں کی ولادت کے بعد نہیں ہے, وہ پہلے سے ہیں, کہ نکاح کس خاتون سے کیا جائے کہ بچہ پیدا ہو اور نیک سالے اور سارا سلسلہ آگے بڑھے. تو جہاں قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ ان کی ولادت کے حوالے سے, بشارات کے حوالے سے, اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جس ہستی کی طرف توجہ گئی ہے انہی کی طرف گئی ہے, ان کے والدین کی, بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف, کہ بھئی آپ نے بشارت عطا فرمائی تھی, اب یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے, بتائیے اب کیا کرنا ہے آگے سلسلہ. اب 2 روایات ہیں, ایک تو یہ کہ 3 دن کے تھے تو ان کے سپرد کیا گیا کہ حضور اب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلسلے مشائخ نقشبند میں یہ بات ہے کہ تولد کے 3 دن آپ کے جد امجد لے کر پہنچے تھے بابا سماسی کی خدمت میں. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب 3 سال کے آپ ہو گئے, یعنی جب بچے کو مکتب بھیجنے کی عمر ہوتی ہے کہ بچہ کچھ پڑھ سکے, ویسے تو عام طور پر
4 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر جو ہمارے متعین کی جاتی ہے کہ 4 سال 4 ماہ 10 دن ہو جائے، اس کے یہ 4 سال 10 ماہ 4 دن ہو جائے، جو بزرگوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ 3 سال کی عمر میں ہی ان کی فرزندی میں دیا جا رہا ہے انہیں، یعنی 125 برس سے اوپر عمر ہے بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ اور 3 برس کی عمر میں جو آپ کو دیا جا رہا ہے، پیش کیا کیا فیضان ملا کہ فرزندی میں ہم قبول کرتے ہیں، اور قبول کرنے کے بعد آپ نے اسی وقت دیکھ لیا کہ ان کے مرشد کون ہوں گے، یعنی انہیں فیض کس سے ملنا ہے؟ آپ تو گئے ہیں میرے پاس، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر کسی کے حصے کا فیض کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تصوف کی دنیا میں کہ یہ کس شاخ کا پرندہ ہے، وہاں سے اندازہ کر لیا کہ دانا یہاں سے مل رہا ہے، دانا انہیں یہاں سے مل رہا ہے۔ تو انہوں نے جو ان کے ہونے والے شیخ تھے اور جہاں سے انہیں حقیقی طور پر فیض ملنا تھا، حضرت خواجہ سید امیر کلار رحمۃ اللہ تعالی نے ان کے سپرد کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے شیخ سے فیض یافتہ تھے، تو انہوں نے پھر ان کی تربیت کا اہتمام و انتظام کیا، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ سلسلہ چلتا ہے، اور خاص طور پر یہاں پہ جیسا کہ نقشبند سلسلے کا ذکر کیا، تو آپ جو ہے وہ اس سلسلے کے ایسے روح رواں ہیں کہ اس سلسلے کی جتنی تعلیمات ہیں وہ پھر آپ ہی کے ذریعے لوگوں تک پہنچی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے بچپن کے بھی کچھ واقعات بتائیں جو ولایت کے آثار آپ نے نمایاں ہوئے۔ جی، ولایت کے آثار کے اعتبار سے بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ بات بیان کرتی ہیں کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 4 سال 1 ماہ کے قریب ہے، تو ہمارے گھر پہ جو ایک گائے موجود تھی، اس نے بچہ جننا تھا، تو اسی وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ بات کہی تھی کہ یہ گائے ایک گوسالہ جنے گی جس کی پیشانی سفید ہوگی، یعنی سفید پیشانی والا بچہ پیدا ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچے نے بات کر دی، لیکن کہا جب وہ اس گائے نے اس بچے کو جنا تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو سفید پیشانی والا ہے، تو لوگوں نے پھر یہ کہا کہ یہ بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ہے جو اس بچے میں اب جاری ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ بچپن کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ بشارت فقط بیٹی کی نہیں دی گئی تھی، بشارت دینے والی ہستی نے خاص طور پہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہو یا بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی ہو، انہوں نے یہی بشارت عطا فرما دی تھی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا کام لینے والا ہے۔ اور جب سلسلہ اویسیہ کا رنگ آپ پر غالب ہوتا ہے، حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے جب روحانیت کا فیض آپ پر جاری ہوتا ہے، آگے مزید انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، تو وہاں آپ یہ دیکھیے کہ خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آپ پر نظر فرمائی ہے اور جو توجہ فرمائی ہے اور جو خاص طور پر باطنی امور پر آپ کی تربیت فرمائی ہے، وہ بھی ایک پوری حقیقت حال ہے کہ جس سے ہمیں آشنا ہونا ہے۔ اس پہ گفتگو کریں گے، اور ظاہر ہے اپنا خاص طور پہ جو ذکر خفی والا معاملہ ہے اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ وہ آپ ہی کی وجہ سے آپ نے ظاہر تبدیل فرمایا۔ لیکن ایک بات جو کمال ہے وہ یہ ڈاکٹر صاحب کہ ابھی دیکھیے ظاہر سیدوں سے بڑا فیض کس کا ہوگا، اصل تو سمندر وہی ہے نا فیض کا، لیکن وہی بات ہے کہ نسبی اعتبار سے اتنا عالی شان آپ کو نسب پاک، پھر اس میں صدیقی فیض بھی شامل ہو گیا، اویسی فیض بھی شامل ہو گیا۔ ذرا بتائیے کہ پھر اچھا یہ ہونے کے بعد بھی آپ رکے نہیں، وہ جو ایک کریوسٹی ہے، ایک تجسس ہے، آپ اس میں لگے رہے، وہ مشائخ کی بارگاہوں میں جانا، مزارات پہ حاضریاں دینا، پھر ظاہر ہے پھر ان مشائخ کے مقامات کی سیر کرنا، ذرا کچھ سیر ہمیں بھی کروائیے اس حوالے سے جو سیر حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان المشائخ حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کے ان عظیم المرتبت بزرگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اہل علم اور اہل ولایت کے لیے ایک نئے جہان کو آباد فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ موجودہ جو بخارا کی لوکیشن ہے وہ ازبکستان ہے، اور میں گزارش کروں گا وہ ناظرین جو یہ سماعت فرما رہے ہیں جس کو سینٹرل ایشیا آج کہا جاتا ہے، کہ آپ کوشش کیجئے کہ جہاں آپ عراق اور دیگر مشائخ کے مزارات کے لیے آپ سفر کرتے ہیں، اب آپ سینٹرل ایشیا کا سفر بھی کیجئے، کیا کہنا ہے، جہاں حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، حضرت بابا سماسی، حضرت سید امیر کلال، حضرت امام ترمذی اور حضرت ابو منصور ماتوریدی جیسے بزرگوں کے مزارات سبحان اللہ، سبحان، کیونکہ یہ ایک لاسٹ ہسٹری ہے جسے مسلمانوں نے اس وقت نظر انداز کیا ہوا ہے۔ بہت صحیح کہہ رہے ہیں، بہت صحیح کہہ رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف تو حضرت عبد الخالق غجدوانی، حضرت بابا سماسی، حضرت سید امیر کلال، ان مشائخ سلاسل اولیاء سے جو نقشبندی بزرگ ہیں ان سے استفادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ان کو نقشبند اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اسم اعظم اپنے لوگوں کے دلوں پر نقش کر دیا کرتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان، یعنی ایک تو نقش وہ ہے جو نقش و نگاری یعنی کپڑوں پر کی جاتی ہے، اس کا حوالہ مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں، لیکن وہ نقش جو وہ دلوں پر بناتے ہیں وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم جلالت اللہ کا ہے، سبحان۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے جن مشائخ سے استفادہ کیا ان میں خاص طور پر ان بزرگوں کے علاوہ حضرت مولانا عارف دی کے کراں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارک ہے، اور تقریباً 7 برس آپ ان کی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ سبحان۔ اس سے ہمارے لیے جو انسپریشن ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ کسی ایک بزرگ، کسی ایک شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوری زندگی صرف نہ کرو بلکہ سفر کرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں بہت وسعت ہے، ان تمام مشائخ اور اولیاء سے استفادہ ضرور کرنا چاہیے. 7 برس ان کی خدمت میں رہے اور عالم یہ تھا کہ شیخ نہر کے ایک اونچے کنارے پر وضو کرتے تھے، آپ نچلے کنارے کی طرف وضو کرتے، اور مسلسل خدمت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ شیخ نے خربوزہ کھانے کے بعد آپ کی طرف چھلکا پھینکا تو آپ نے تبرکن اسے بھی تناول کر لیا، اور ایک ہی نشست میں 3 مرتبہ شیخ نے وہ خربوزہ آپ کی طرف پھینکا اور آپ نے اسی طرح سے تناول فرمایا. 7 برس اس طرح خدمت سر انجام دیتے رہے. اسی طرح سے حضرت شیخ خلیل عطا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ تقریباً 12 برس تک حاضر رہے، اور بعد میں جب انہیں سلطنت ملی تو آپ ان کی خدمت عالیہ میں وہاں بھی حاضر رہے. میں خاص طور پر توجہ دینا چاہتا ہوں مشائخ کے مقامات کی سیر کے بارے میں. یہاں پر سیر سے مراد وہ دنیاوی سیر نہیں جس سے ہم سیر سپاٹے سے ہم جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں، اور نہ مقامات سے مراد ظاہری طور پر ان کے مزارات پر حاضر ہونا ہے. منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا لازمی بتانا ہے آپ نے، حضرت خضر علیہ السلام کا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں مشائخ کے مقامات سے مراد دراصل مشائخ کے وہ مقامات ہیں جو انہوں نے روحانیت کے اندر طے فرمائے ہیں. یہاں مراد ان کے مزارات نہیں ہیں. خاص طور پر آپ نے حضرت شیخ منصور حلاج، حسین بن منصور حلاج، حضرت اویس قرنی، حضرت سلطان بایزید بستامی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ نے خاص طور پر جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اقدام ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اولیاء کے اندر جب مقامات کی بحث کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص قدم فلاں بزرگ پر ہے، یہ قدم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے، یہ قدم حضرت مسیح علیہ السلام پر ہے، یا یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے قلب مبارک سے فیض پا رہا ہے. تو شیخ یہ فرماتے ہیں کہ میں ان مقامات کی سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جو سب سے بلند اور بالا مقام تھا، اور مجھے اس بات کی وہاں پر نشاندہی کرا دی گئی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، لہذا یہاں پر ادب کے ساتھ حاضر ہونا ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے حضرت امام حکیم ترمذی علیہ رحمہ سے بھی استفادہ کیا، اور یہ وہ صاحب ہے جنہوں نے ختم الاولیاء کتاب رقم فرمائی. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ نے ان مقامات کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ایک تو ولایت وہ ہے جو ولایت عامہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان مقامات میں ایک مقام وہ ہے جو ولایت عامہ اور ولایت خاصہ محمدیہ کا مقام ہے. تو حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام تر مشائخ کے روحانی طور پر ان مقامات کی سیر فرمائی. سیر بھی 2 طرح سے، ایک ظاہری ہے اور ایک روحانی ہے. اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے. جی جی، حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ پہ وہ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ جو وارداتیں ہوئی مجھ پہ گزری، میں اس سے بھی نکل گیا. جی جی، یقیناً وہ القاء آپ کے اوپر بھی ہوا، لیکن کیونکہ آپ مشائخ نقشبند میں سے ہیں جہاں شریعت کی تابعداری ہے، صحبت شیخ ہے، خدمت شیخ ہے، اور پھر یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ کی طرف ایسی توجہ رکھی کہ پھر میں نے حضرت خضر کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ اپنے شیخ اقدس سے میں استفادہ کرتا رہا. سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ جو اسپریچول ورلڈ ہے نا، اگر اس کی اہمیت کو ہم سمجھ لیں تو بہت سے مسائل ہمارے ویسے حل ہو جائیں. ایک جنگ تو ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر لڑتے ہیں نا، اور اس وقت ذہن میں رکھیے گا، میں ایک بڑا جملہ انتہائی ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، طفل مکتب ہوں. یہ ازل سے ابد تک ناظرین یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایک طرف شیطانی طاقتیں لگی رہیں گی، ایک طرف روحانی طاقتیں لگی رہیں گی. اس وقت جو پوری دنیا کا ناظرین نظام ہے نا، بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سپر پاورز کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا کے پورے اس نظام کو انہوں نے اپنی طاقت اور اسلحے اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن آپ کیا جانیں صاحب کہ ان کے پیچھے کون سی شیطانی طاقتیں اس وقت کام کر رہی ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت کنٹرول کی ہوئی ہیں، جسے آپ دجالی طاقتیں کہتے ہیں. لیکن اس کے پیرلل وہ طاقتیں جو کہ روحانی اسپریچول طاقتیں ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں ناظرین. لیکن بہت ضروری ہے اللہ کرے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہماری ایگزسٹنس جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ان روحانی طاقتوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں. ہمارے ساتھ رہیں، آئیے مل کے درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ کو بدل کے رکھ دیا، ان کے قلوب پر اللہ کے نام کو نقش کر کے رکھ دیا. اور آپ دیکھیے ناظرین کہ سلسلہ نقشبند کے لوگ آپ کو جہاں بھی ملیں گے آپ کو انتہائی شفافیت ان کے اندر محسوس ہوگی، انتہائی شفافیت. یعنی جو لوگ کھانا پکاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ غصہ نہیں کرنا ورنہ کھانا جو ہے خراب ہو جائے گا، تو سوچیے کہ ان کی احتیاط اور اہتمام کا عالم کیا ہوگا. اب آئیے اسی احتیاط کو لے کر چلتے ہیں اور ایک بار پھر مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. ویسے تو ظاہر ہے میرا تو ماننا یہ ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اس سے بڑا عاشق کوئی ہے ہی نہیں صاحب، لیکن آپ نے ظاہری طور پہ بھی بتلایا کہ عشق کیا ہوتا ہے، اور باطن بھی آپ کا رچا ہوا تھا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عشق اہل بیت اطہار سے. بتائیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر یہ میں 3 پوائنٹ اس کے آپ کے سامنے عرض کروں، ولایت، تصوف، روحانیت معرفت الہی کے بغیر نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. نسبت اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہو سکتی. درست. اور اہل بیت اطہار اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی نسبت محبت غلامی اور ادب کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی. 100% دروازہ وہیں سے کھلتا ہے. لہٰذا تصوف، ولایت، روحانیت جہاں کہیں بھی اپنے نقطۂ کمال کو ملے گی وہاں معرفت الہی پر بھی اسی قدر محنت و ریاضت ہوگی. نسبت مصطفی کی پختگی کے لیے بھی اسی قدر محنت ہوگی. اور اہل بیت اطہار اور پھر جتنے صلحاء گزرے صحابہ کرام سے لے کر تمام اکابرین کی محبت اور ادب. اور حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر آپ کا میں یہ ایک قول آپ کے سامنے عرض کروں، آپ نے فرمایا کہ جو ہمارا طریق ہے، طریق نقشبندیہ، اس میں بھی 3 ادب ضروری ہیں. کہا سب سے پہلے اللہ کا ادب ہے، اور اللہ کا ادب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنایا جائے. سبحان اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمارے طریقہ کے اندر بہت اہم ہے اور پلر ہے، ستون ہے. اور حضور کا ادب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے حضور ہی کو وسیلہ کامل تصور کیا جائے، اور آقا علیہ السلام کے وجود اطہر کو، اور پھر آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی تعلیمات کو وہ وسیلہ تصور کیا جائے اور اسی کے ساتھ متابعت اختیار کی جائے. جیسا کہ آپ نے ایک جملہ، یعنی فالوور اسی طرح سے بن جائے، جیسا آپ نے ایک جملہ کوٹ کیا، یہی حقیقت ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر کما حقہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی سنت کی پیروی کما حقہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک دل و جان سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے اور آپ کی سیرت مطہرہ سے محبت نہ ہو. اور آپ نے فرمایا تیسرا ادب ہمارا یہ ہے کہ جو بھی صالحین ہیں جو آقا علیہ السلام کی نسبت مطابعت میں فنا ہو گئے، ان کا ادب اور احترام زندگی بھر قائم رکھنا یہ بھی طریقے تصوف میں ضروری ہے. پھر آپ کے اگر خاص طور پر اس پہلو کو دیکھ لیا جائے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ آپ کی محبت کا عالم کیا ہے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی محبتوں کا عالم کیا ہے، تو یوں تو آپ کے اقوال میں، ملفوظات میں، آپ کی تعلیمات میں ہر جگہ اس کا عکس نظر آتا ہے. آپ تو سراپا عشق مصطفیٰ میں ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اگر میں ایک ربائی، ایک یا دو جتنا وقت ہوا، اگر وہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کی رباعیات کے اندر دیکھیں کہ جہاں آپ نے طریقہ اور تصوف کی تعلیمات دی وہاں رباعیات بھی ارشاد فرمائیں. کیونکہ عشق اور محبت کا جو اظہار اشعار میں ہو سکتا ہے وہ نثر میں نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ نے رباعیات جو بیان فرمائیں اس میں دیکھیے کہ کیا جھلکتا ہے عشق اور ادب. آپ فرماتے ہیں یا رب برسالت رسول ثقلین، یا رب بغذا کنندہ بدر و حنین، اسیاں مرا 2 حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن بخش و نیمے بحسین. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ اے باری تعالی تجھے رسول الثقلین کا واسطہ، تجھے رسول الثقلین کا واسطہ، اور تجھے بدر و حنین میں غزوات میں تشریف لے جانے والے اپنے محبوب کا واسطہ، ان کے واسطے سے یہ کر کہ جو میرے اسیاں ہیں، اسیاں گناہ کو کہتے ہیں لیکن صاحب ذرا یہ تو آپ کی عاجزی ہے. آپ تو اس مقام پر تھے تقوی و طہارت، تو یہ تو آپ کی عاجزی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے خطائیں ہیں یا میرے جو گناہ ہیں تو باری تعالیٰ ان کے 2 حصے فرما دے، اور اس کا ایک حصہ امام حسن مجتبیٰ کے صدقے سے معاف فرما، اور اس کا ایک حصہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے صدقے سے معاف فرما. اب دیکھیے خود کتنے مقام اور مرتبے پر ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میری خطائیں یہ عاجزی ہو گئی، اور پھر وسیلہ بناتے ہیں حسنین کریمین کو. یہ امت کی تربیت ہو گئی، امت کی تربیت ہو گئی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو حسن اور حسین کا دامن پکڑ کے پہنچو، اور رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو دامن مصطفیٰ. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ مقام ولایت میں یہاں موجود ہوں لیکن اس کے باوجود رہتی دنیا تک پیغام دے گئے کہ اسی راستے سے جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے. مختصر کچھ اور سنا دیجئے. اور اسی طرح آپ ایک اور ربائی میں فرماتے ہیں یا رب بے محمد و علی و زہرا، یا رب بے حسین و حسن و آل ابا، از لطف ہر برآر حاجتم در دو سرا، بے منت مخلوق ماں علل اعلیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تجھے حضرت مولا کائنات کا واسطہ، تجھے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ مجمعین ان کا واسطہ، تجھے امام حسین کا واسطہ اور امام حسن کا واسطہ اور آل ابا کا واسطہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کا واسطہ. تو دیکھیے کہ 5 تن کو لے آئے اور اہل بیت اطہار کو لے آئے اور سب کا واسطہ جمع، تمام ائمہ اہل بیت کا واسطہ آ گیا، سب کا واسطہ دے کر آپ نے جو بات کی، کہا میری جو بھی حاجت ہے وہ پوری فرما اور مجھے مخلوق میں سے کسی اور کا محتاج نہ کر، اور اپنی بارگاہ سے اعلیٰ نعمت مجھے عطا فرما. اور آپ نے جو وصیت فرمائی ایک شعر کی کہ یہ
میرے جنازے کے سامنے یہ شعر پڑھا جائے اور میرے مدفن پر اس کو لکھا جائے. اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مفلسانی آمدہ در کوئے تو شیئن للہ از جمال روئے تو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مفلس اور نادار سائل بن کر آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے, اللہ کی رضا کی خاطر خدا کے لیے آپ اللہ کے جمال کا اور اپنے حسن و جمال کا ایک نظارہ کرو. سبحان, یعنی آپ نے فرمایا میرے جنازے پہ اس کو لکھ دینا. اللہ اکبر, تو ختم ہو گئی نا بات. اب بات سمجھ لینی چاہیے صاحب کہ وہ در مصطفیٰ ہی ہے جو فلاح کا راستہ ہے. علامہ صاحب آپ کا زہد و تقوی, اچھا ایک تو ایک آپ کی منزل یہ ہے, اور ایک منزل یہ ہے کہ آپ کا زہد و تقوی, آپ کی عبادات, اور ظاہر ساتھ ساتھ اسی اعتبار سے آپ نے سلسلہ نقش بند میں جو تقوی اور پرہیزگاری کا اہتمام کروایا, اور جو آپ نے اپنے مریدین کو جس انداز سے اس کی تربیت فرمائی. یعنی میں نے ایک جملہ استعمال کیا نا کہ جن کے کھانے کا اہتمام اور انتظام اور اس میں جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں احتیاط ایسی ہوتی ہو, تو وہاں تقوی اور پرہیزگاری کیا ہوگی, ذرا بتائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 باتیں میرے پیش نظر ہیں اس وقت. ایک تو یہ ہے کہ جو خاص طور پہ جنازے کے حوالے سے جو شعر کہا گیا تھا وہ اتنا عالیشان ہے کہ یہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں مرنے سے پہلے تو میں بتا دوں گا موت کے وقت کہ مرنا کیسے ہوتا ہے, یا مرنے کا طریقہ بتا دوں گا. اور پھر یہ شعر آپ نے وصیت کے طور پہ فرمایا تھا. تو یہ سب سے بڑی تربیت تھی آپ کی کہ زندہ تو انسان رہ لیتا ہے, لیکن مرنے کے بعد کیسے زندہ رہے یہ تمہیں جاننا ہے. اب مرنا کیسے, مرنے کے بعد زندہ کیسے رہنا ہے, تاریخ میں زندہ رہنا, دلوں میں زندہ رہنا. تو یہ شعر ان کی پوری زندگی کی عکاسی کرتا ہے. ہم آ جاتے ہیں ایک جانب کے 3 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا تھا, یعنی تعلیم و تربیت کا اہتمام تو تمام مشائخ تمام سلاسل میں ہی ہوتا ہے, لیکن سلسلہ مشائخ نقشبندیہ میں جو خاص طور پہ 3-4 چیزیں ہیں وہ یہ ہیں. پہلی چیز تو ذکر خفی ہے, یعنی ذکر جلی تو چلتا آ رہا تھا تمام سلاسل میں. بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا خواجہ سید امیر کلار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے بھی ذکر بالجہر کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی تھی. لیکن حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذکر خفی کی طرف آ جائیے. اچھا, ذکر خفی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سانس کے ذریعے ذکر ہو رہا ہوتا ہے, یعنی اب آپ ذکر کرنے بیٹھے ہوئے, مجھے علم ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں, لیکن سانس آپ کی ہر وقت ذکر کر رہی ہے, لیکن جو ہے وہ مثل پاس نفاس یا پاس انفاس, یعنی ایسا ذکر کہ جو ہر سانس کے ساتھ ہو رہا ہو. یعنی ایک ہے کہ نفس سے آتی ہے یاد حضور کی خوشبو, ایک ہے نفس سے آتی ہو یاد حضور کی خوشبو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سانس سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی خوشبو آتی ہو. یعنی یوں کہیے, معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا اجازت سے, یوں کہیے کہ سانسوں کی ڈور ہر وقت گنبد خضرا سے اور اللہ کے گھر سے جڑی رہتی ہو. چلے میں روایت پوری آپ کو سنا دیتا ہوں. سنائیے. نفس سے آتی ہے یاد حضور کی خوشبو, بڑے دور سے آتی ہے بڑے قریب کی خوشبو, اور پسینہ کیوں نہ ہو مجھ کو گلاب سے بہتر کہ نبی کے جسم سے آتی ہے نور کی خوشبو. تو یہ جو آپ نے نفس کے ذکر کی بات فرمائی ہے, فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اگر جہری طور پہ ذکر کر رہا ہو تو ہو سکتا ہے ریاکاری میں مبتلا ہو جائے, اور کبھی سو رہا ہو تو سانس اس کی چل رہی ہے مگر زبان تو بند ہو گئی ہے. تو کہا کہ اگر مثل سانس اللہ کا نام چلتا رہے تو لہذا یہ ہوتا رہے گا. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ نقش بند اس کو کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ نے ذکر خفی کے ذریعے لوگوں کے قلوب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کو نقش فرما دیا تھا. تو یہ سانس کے لیے جو ذکر جو چل رہا ہے, پہلی تو آپ نے اس کی تلقین فرمائی ہے. اور یہ بات مثال کے طور پہ میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کو جب کوئی بات کہتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, یا کسی کو اچھا لقب دیتے ہیں, سر, باس, حضرت, فلاں, شیخ, تو اس پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ کے نام کا اثر بندے کے دل پہ کتنا زیادہ ہوگا. اس لیے کہا گیا کہ سانس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ چلتا رہے. تقوی کے بارے میں بتائیے. دوسرا یہ ہے کہ ذکر خفی کے ساتھ ساتھ آپ نے 2 باتیں اور ارشاد فرمائی. کسی نے پوچھا تھا آپ سے کہ تقوی کے بارے میں یا تربیت کے بارے میں مشائخ کا سلسلہ کیا ہے یا ہمارا کیا ہونا چاہیے, تو آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے رزق حلال, اور دوسری ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت. یعنی رزق حلال کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت. کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے, تو کہا کہ یہ یوں ہوگا, ہمارا طریقہ ہے ظاہراً با اخلاق ہونا اور باطناً با حق ہونا. یعنی رزق حلال بھی آپ کما رہے ہو اور آپ کا دل اللہ کی یاد سے محب بھی ہو. تو کہا یہ کیسے ہوگا, کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. یعنی ہماری جو تعلیمات ہیں وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے کہ ہم یا قرآن کے خلاف چلے جائیں. کہا کہ ہماری تعلیمات شریعت کے مطابق ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کہا کہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جنہیں تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اور جو خاص طور پر آپ کے اپنے معاملات تھے وہ کیا تھے کہ نماز تہجد روزانہ 12 رکعت 6 سلام کے ساتھ پڑھنا, سرکار علیہ السلام کی سنت پر عمل, سنت مبارکہ. یعنی اب پیروی رسالت علیہ السلام کی طرف, کیونکہ مشائخ کا سلسلہ آج یہ جو تصور دیا جا رہا ہے نا کہ بھئی یہ صوفیت کوئی الگ ہے, تصوف کوئی ایک الگ چیز ہے, نہیں. تصوف شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تصوف. اگر شریعت کے راستے کو چھوڑ کر کوئی تصوف کی بات کرتے ہیں تو گمراہیت کی طرف ہے. بہت اچھی بات. تعلیمات ہیں
قرآن، تعلیمات اسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، یہ تصوف ہے، اس سے ہٹ کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ دوسرا آپ کا معمول یہ رہا تھا جو خاص طور پر کہ تہجد کے بعد سے لے کر نماز فجر تک آپ مستقل دعا میں مشغول رہتے تھے، مستقل دعا کے اندر مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہوتا نماز پڑھاتے تھے، پھر آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، اس کے بعد نماز اشراق اور نماز چاشت، یعنی شیڈول آپ دیکھیے۔ ایک لمحہ رکیے، بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ تہجد کے بعد سے لے کے فجر تک کا وقت ظاہر ہے دعا کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، اور وہی بات ہے دعا کو ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ہم نارملی کرتے یہ ہے کہ نوافل کی کثرت تو کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے جو اس کا ماخذ ہے، اس کا مغز ہے، اس کا حب ہے۔ دعا صلاح المومن، دعا مخل عبادت، حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کا ہتھیار ہے، عبادت کا مغز ہے، جسم پورا ہو، سلامت ہو، مگر ذہن نہ ہو، دماغ نہ ہو، عقل نہ ہو، فہم نہ ہو، فراست نہ ہو، تو آپ بتائیے کہ اس عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ غافل دل سے دعا مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جت کے دعا کرنی ہے، دل کو جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرنی ہے۔ میں 2 دن قبل پڑھا رہا تھا، ضمن ایک بات تذکروں، پڑھاتے ہوئے ایک بات، یعنی بچوں کو پڑھاتے ہوئے طلباء کو وہ عبارت آئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کی تلقین فرما رہے، نماز سکھاتے عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انہیں تشہد سکھایا پورا، درود ابراہیم کے متعلق بتایا، پھر دعا کے متعلق حضور نے فرمایا، پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعائیں وہ مانگو کہ جو تمہیں یاد نہ ہو، یعنی جو رٹی رٹائی دعائیں ہمارے چل رہی ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فرمایا اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے اس انداز میں مکالمہ کرو، اس انداز سے کلام کرو جو تمہارے دل کی حاجت ہے۔ ہم تو دعاؤں کو ترجمہ نہیں جانتے جو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا اب اشراق اور چاشت کی بات نماز فجر سے نماز تہجد سے نماز فجر تک آپ کی دعاؤں کا سلسلہ ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا سلسلہ ہے، یہاں تک کہ نماز اشراق و چاشت ادا فرما کے آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر نماز مغرب کے بعد نماز اوابین آپ نے کبھی قضا نہیں فرمایا۔ آپ دیکھیں نوافل کا جہاں اتنا زیادہ اہتمام ہوگا تو وہاں کیا ہوگا۔ بس آخری بات پیغام کے طور پہ وہ یہ ہے کہ کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بزرگ کی بارگاہ میں، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ عمل جو ہے شریعت میں اس کو فرض قرار دیا گیا، اسے واجب کہا گیا، اسے سنت کہا گیا، اسے مکروہ حرام، اور یہ سارے تفصیلات بتائیں شریعت کے احکام کی، کہا کہ یہ جو ہے مستحب قرار دیا گیا، لہذا ہمیں چاہیے کہ عمل کریں۔ تو ایک صاحب نے سامنے سے بات کہی تھی کہ حضرت مستحب ہی تو ہے، تو بڑی پیاری بات کہی تھی، کہا کیا مستحب ترک کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ یعنی ہمارے یہاں ہوتا ہے سنتیں چھوڑ دو، مستحب ترک کر دو، تو کیا مستحب ترک کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ تو صوفیاء کی تعلیمات یہ کہ جب بندہ سنت غیر مؤکدہ، نوافل اور مستحب پر پابند رہے گا نا، کبھی اس کے فرائض قضا نہیں ہوگا۔ کسی بزنس مین سے پوچھئے کہ اس کام میں پروفٹ آنے والا ہے تو کیا پروفٹ چھوڑے گا؟ تو مستحب تو ایکچولی بات یہ کہ پروفٹ ہے نا، جس کو ایک مسلمان کو کسی طور سے حاصل کرنا چاہیے۔ فائنلی ڈاکٹر صاحب آپ کا فقر و فاقہ، مطلب کمال بات یہ کہ فرائض کی پابندی، سنتوں کی پابندی، رزق حلال، صدق مقال، فقر و فاقہ، پھر دسترخوان آپ کا، یعنی ایک طرف آپ کا فقر و فاقہ اور دوسرا جو آپ کاشت کر رہے ہیں اپنا جو اور معاش، وہ پورا دسترخوان میں سجا دینا، اور آپ کی جو ملفوظات اور تعلیمات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم اس کو اپنا منشور بنائیں تو زندگی ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے جنید بھائی، مشائخ نقشبند اور خاص طور پر حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کا نچوڑ ہے تقوی اور اتباع شریعت، خدمت، محبت شیخ، صحبت شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہوش در دم اپنے ہر سانس پر نظر رکھو، نظر بر قدم اپنے ہر قدم کی طرف نگاہ رکھو، خلاف شریعت خلوت در انجمن تم رہو انجمن میں، لیکن دل میں اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ کیا اچھی بات۔ پھر فرماتے ہیں یاد کر ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہو، نگہداشت اپنے دل کی نگہداشت کرتے رہو، یادداشت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر مظاہر فطرت میں غور و فکر کے ساتھ اس کی یاد میں مگن رہو۔ یہ آپ کی وہ بنیادی تعلیمات ہیں کہ جس نے آپ کے سلسلے کو دیگر سلاسل سے ممتاز کر یعنی یوں کہیے کہ لوگوں کی محافل میں جسمانی طور پہ حاضر رہو لیکن سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر وقت حضوری میں رہو، دست بکار ہو لیکن دل بیار ہو۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم فقر سے محبت کرتے ہیں، فقر سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہونا۔ اللہ نے فرمایا اللہ غنی وانتم الفقراء، کہ تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج، اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہر چیز کے یعنی اخذ کرنے میں، یہاں تک کہ کھانا کھانے میں بھی ہم حلال کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں کوئی شبہات پر مبنی لقمہ نہ چلا جائے۔ اور پھر آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث میں ہے کہ عبادت کے 10 اجزاء ہیں جن میں سے 9 طلب حلال ہیں اور باقی ایک عبادات کے اندر، یعنی آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نے رزق حلال کو طلب نہیں کیا تو پھر تمام تر تمہاری عبادات اکارت ہو سکتی ہیں۔ آپ غور کیجئے جنید بھائی کہ آپ نے رزق حلال کے لیے
اتنا اہتمام کیا ہے کہ آپ خود کاشتکاری کیا کرتے تھے. یعنی اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ اپنی اور دوسروں کی خدمت کر، نہیں، اس کی بنیادی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص کاشتکاری کرنے والا ہے وہ رزق حرام کے اندر کہیں ملوث نہ ہو. خود اپنے ہاتھ سے کاشتکاری کرتے تھے، خود اناج بوتے تھے، خود آپ چکی پیستے تھے، خود روٹی پکاتے تھے، اور پھر خود تناول بھی کرتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی کھلاتے تھے. اسی لیے آپ کے دسترخوان کے عالم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا دسترخوان ہوتا تھا، اور کھانے کے وقت میں آپ دو قسم کے اہتمام کیا کرتے تھے. ایک تو یہ کہ دسترخوان جب بچ جائے تو ہر آدمی کو خود کھانا فراہم کرتے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ ان کے دلوں پر توجہ رکھتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی لقمہ اس حالت میں دل میں یعنی پیٹ میں اتر رہا ہے کہ دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے. آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ تم وقوف عددی کی طرف مائل رہو. مراد یہ ہے کہ جب تم کھانا تناول کرتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، بیٹھتے ہو، زندگی کا کوئی بھی کام کرتے ہو، لیکن تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا یعنی اس چاہیے. کا مطلب سلسلہ نقشبند میں یہ بڑی کام کی بات اس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ خلق کی خدمت اس اعتبار سے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، اور کھلاتے وقت ان کی جو ایک روحانی بھوک ہے اس کو، اس پیاس کو بھی مٹایا جائے، ان کے قلب پہ بھی ان کو ذکر میں مشغول کیا. اور پھر شیخ کی آپ احتیاط کا عالم دیکھیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھانا ہم نہیں کھائیں گے. تو پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ غصے کی حالت میں پکایا گیا. یہ بات اب عورتیں سماعت کریں جو گھروں میں کھانا پکاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو کھانا غصے کی حالت میں پکایا جائے اور کھانے پکاتے وقت غصے سے کفگیر مارا جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ گھر کی برکت ختم کر دیتا ہے اور ہمارے